السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی جگہ کا وزٹ کریں گے جو آپ لوگوں نے بچپن میں کتابوں میں صرف دیکھا اور سنا ہے۔ تو جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قلعہ بالا حصار کی۔ تو چلے ابھی ہم اندر کی طرف وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قلعہ بالا حصار کے اندر کیا کیا ہے۔ تو یہ ابھی ہم قلعے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہوتے ہی یہاں پر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قلعہ اندر سے کتنا خوبصورت ہے۔ یہ قلعہ بالا حصار جو ہے یہ تقریباً 2000 سے لے کر 2500 سال پرانا قلعہ ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 92 سے لے کر 100 یعنی 100 فٹ یہ اونچائی پر ہے، اور اس کا جو ایریا ہے یہ تقریباً 10 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ بالا حصار کا جو نام ہے، بالا کہتے ہیں اونچا کو، حصار کہتے ہیں قلعے کو، مطلب یہ ایک اونچا قلعہ ہے۔ اس کا جو نام ہے یہ احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ ابدالی نے یہ نام رکھا تھا۔ اس قلعے کو سبکتگین، شہاب الدین محمد غوری، ظہیر الدین بابر، ہمایون، شیر شاہ سوری، سکھوں اور انگریزوں نے فتح کیا تھا، اور اپنے اپنے دور میں اس کی تعمیر بھی کی تھی۔ یقیناً یہ ایک بہت قیمتی اور قومی اثاثہ ہے۔ سب سے پہلے تو کرنل صاحب نے ہمیں بہت پرتکلف ناشتہ کرایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کرنل صاحب کی طرف سے ایک گائیڈ ہمارے ساتھ ہوا، اور اس نے ہمیں سب سے پہلے بالا حصار کا یہ ایک بہت بہترین ماڈل دکھایا۔ اس ماڈل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل پورے بالا حصار کو انہوں نے ایک ماڈل میں یہاں پر اس انداز سے بنایا ہے، اور یہ ویو آپ لوگوں کو ایسا نظر آئے گا جیسا کہ ایک ڈرون ویو ہم بالا حصار دیکھ رہے ہیں، یعنی اوپر سے ہمیں تمام بالا حصار کی تمام پوزیشنز بہت بہترین طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بالا حصار میوزیم چلے گئے۔ اس کے اندر بہت بہترین میوزیم ہے۔ اس میوزیم کے اندر ہم وزٹ بھی کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ہے پشتون اور ہندکو تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے، اور اس میوزیم کے اندر قدیم دور کی تلواریں، نیزے، کپڑے، جوتے اور انگریزوں اور مغلوں کے جو ہتھیار تھے اس کو بہت بہترین طریقے سے انہوں نے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں میں جو توپ استعمال ہوا کرتے تھے تو شاید یہ توپ ابھی کام بھی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف پوزیشنز پر ان توپوں کو سجائے رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم میوزیم کے اندر چلے گئے۔ میوزیم میں مختلف قسم کے سیکشنز ہیں، ایک ایک سیکشن کا ہم نے وزٹ کیا۔ بہت تفصیلی تاریخ اس گائیڈ نے ہمیں بتایا، اور یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قوموں کے جتنی بھی پگڑیاں ہیں یہاں پر ان کو سجائے رکھ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس قلعے میں جتنے بھی انگریز گزرے ہیں، جتنے یہاں پر آفیسرز رہ چکے ہیں، ان تمام کے تصاویر، ان کی ہسٹری، ان تمام کی تاریخ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے یہاں پر ڈسپلے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس گیلری کا وزٹ کیا، اور اس کی جتنی بھی تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سرنگ ہے، غار نما سرنگ ہے، ٹنلز ہے، تو اس کا بھی ہم وزٹ کریں گے، اور یہ ایک ایک جگہ ہم آپ کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ اس کا وزٹ کریں گے۔ یہ ایک کلچر روم ہے جس کو بعد میں ہم تفصیلی اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر باچا خان کو انگریزوں نے قید کیا تھا، اور 1921 سے 1924 تک یہاں پر باچا خان کی لکھائی بھی موجود ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ دا وقت بہم تیرشی، ابھی تک وہ اسی فارم میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہم اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر انگریزوں اور مغلوں نے جتنے بھی ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت، ان تمام کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ مختلف قسم کی وردی جو ان دنوں میں استعمال ہوا کرتے تھے، تو ان تمام وردی کو یہاں پر ڈسپلے کیا ہے۔ اچھا، یہ ڈیتھ سیل ہے۔ ڈیتھ سیل یعنی پھانسی کاٹ، جب کسی بندے کو اوپر سے یہ چھوڑ دیتے تھے تو یہاں پر وہ نیچے آ جاتا تھا، اور اس روم میں ڈاکٹر بیٹھا ہوا کرتا تھا جو اس کو ویریفائی کر دیتا تھا کہ ہاں یہ بندہ ابھی مردہ حالت میں ہے۔ یہ دیکھیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سکیچ یہاں پر ہینگنگ شکل میں ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بہت کافی اونچائی سے بندہ وہاں سے ہینگ کر دیا جاتا تھا، اور ایک بہت بڑی رسی ہے اس کے ذریعے۔ اچھا، یہ وہ کلچر روم ہے۔ اس کلچر روم میں مختلف ثقافت کو اور کلچر کو انہوں نے ڈسپلے کیا ہے، جو سکے، جو زیورات، جو برتن، ٹھیک ہے، جو لباس ان دنوں میں لوگ استعمال کرتے تھے، تو ان کو یہاں پر انہوں نے بہت بہترین طریقے سے ڈسپلے کیا ہے۔
یہ دیکھیں یہ کافی بھاری لباس ہے، ان دنوں وہ لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ مختلف چیزیں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں میں۔ اچھا، یہ فورٹ بالا حصار کی ہسٹری ہے کہ 1836 میں کس طرح شیپ میں تھا، پھر اس کے بعد تو یہ ہوتے ہوتے ہر ایک حکمران نے اپنے اپنے وقت میں اس کو تعمیر کیا تھا، تو ان تمام کو بھی یہاں پر پکٹوریل فارم میں آپ لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو مختلف امپائر کے، الیگزینڈر ہو گیا گریکس کا، ٹھیک ہے، اور ڈائنیسٹی کا ہو گیا، اسی طرح گریکس کا ہو گیا، مختلف قسم کے جتنے بھی حکمران گزر چکے ہیں، تو ان تمام کی ہسٹری اور ان کا ٹائم، ان کے پکچرز یہاں پر فریم میں مختلف طریقوں سے اس کو سجایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو ویلینٹ وارئرز یعنی بہادر جتنے بھی جنگجو گزرے ہیں، خاص طور پر انہوں نے پین کے ذریعے جہاد کیا ہے، پین کے ذریعے انہوں نے ایک تحریک لائی ہے، تو اس میں رحمان بابا ہے، خوشحال خان خٹک ہے، غازی عمرہ خان ہے، اور مختلف جتنے بھی ویریئرز گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام کو یہاں پر یہ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آرٹ گیلری ہے۔ اس آرٹ گیلری میں بھی صرف لوگوں کے کلچر کو یہاں پر دکھا دیا گیا ہے، بہت بہترین طریقے سے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آرٹ گیلری کے بعد پھر ہم بالا حصار کی بالکل اونچائی پر چلے گئے، جہاں سے پورا پشاور آپ لوگوں کو بہت بہترین طریقے سے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ 100 فٹ ہم اونچے ہیں ابھی زمین سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قلعہ بالا حصار تھا، جس نے ہزاروں کہانیاں سینے میں لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے بالا حصار کو انجوائے کیا ہوگا، اور اندر کی جو مسٹری ہے وہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھ لی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ حافظ، شکریہ۔